یہی ہے دین میں اضافہ کرنا، دین بنانا، اور اللہ اور اس کے رسول کے سلسلے میں اتنا غلط تصور پیدا کرنا کہ اللہ کو بھی نہیں سمجھا، اتنی بڑی بات بتانا، رسول اللہ کو بھی نہیں سمجھا، تمام صحابہ کو نہیں سمجھا، محدثین کو نہیں سمجھا، ہماری عقل میں یہ آ گئی۔ اگر یہ خیر ہوتا تو کیا رسول کو نہیں سمجھتا، ان لوگوں کو نہیں سمجھتا؟ یہاں پر آدمی عقلوں کو نہیں توڑتا ہے۔ ذرا سا سوچنے والی بات ہے۔ کچھ لوگ حرکت برکت تو کچھ جانی نہیں ہے، لیکن آپ سے کچھ پیسہ ضرور لے کے چلا جائے گا، کچھ نہ کچھ لے کر ضرور چلا جائے گا آپ سے۔ یہی ہے سب سے بڑا نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 10ویں پارے میں اس کی وضاحت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، دو طبقے ہیں، احبار اور رہبان۔ احبار جو ہے علماء، اور رہبان متقی لوگ۔ عام طور سے عالم ہے یہ دیکھ کر آدمی دھوکہ کھاتا ہے، متقی ہے یہ دیکھ کر آدمی دھوکہ کھاتا ہے۔ اللہ نے یہ دونوں کا نام لیا، اور اتنا متقی، اتنا بڑا عالم، کتنی کتابیں لکھا ہے معلوم ہے تم کو، کتنے ان کے شاگرد ہیں معلوم ہے؟ متقی، ارے 40 رات 40 دن، ایک دن فجر کے وضو سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھے، یہ سب بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے علم کو، کسی کے زہد و تقوی کو معیار نہیں قرار دیا، ورنہ صحابہ جیسا عالم کون، اور صحابہ جیسا زہد و تقوی کس کے اندر، کہ اللہ نے جب مانگا تو جان دے دی، مال مانگا تو مانگ لے دیا، کہا دین بچانا ہے، گھر بار کاروبار چھوڑ کر بدن کے کپڑوں پر نکل گئے، ان سے بڑا کون؟ ان کے دماغ میں یہ سب چیزیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دیکھو، کسی کی ڈگری، کسی کی کتابیں اور کسی کی عبادت دیکھ کر کے متاثر مت ہونا، کیونکہ دھوکہ دینے والوں کی لسٹ میں یہ لوگ بھی ہیں، علماء سو اور جاہل عالم جو نہ ہو، جو دین نہیں جانتا ہو۔ میں نے بارہا کہا ہے، دین ہمیشہ اہل علم سے، علماء سے ہمیشہ حاصل کرنا چاہیے، علماء سے۔ تو اور وہ بھی علماء حق جو قرآن حدیث بیان کرتے ہیں، اپنی بات نہیں، ان سے، کیونکہ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال شرط لگا دیا ہے، اہل ذکر سے پوچھنا ہے، کسی بھی چلتے پھرتے آدمی سے نہیں پوچھنا ہے، کتنی کتابیں لکھا ہے وہ نہیں، قرآن و حدیث اگر جانتا ہے تو اس سے پوچھنا ہے۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، ایک بڑی تعداد احبار اور رہبان کی، صوفیہ اور علماء کی ہے، من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس، تمہارے مال پر باطل طریقے سے حملہ کریں گے، تمہارا مال پہلے کھائیں گے۔ بدعت کی ایک پہچان یہ بھی اللہ نے بتا دی کہ شرک اور بدعت جو ہے، اس کو جب آدمی کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا مال جاتا ہے، پھر اس کا دین جاتا ہے، 2 نمبر۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ پہلے، اور اس کے بعد 2 نمبر پر یہ چیز ہوتی ہے، اللہ نے بہت پہلے کہا۔ تو اب یہ کوئی متقی آدمی قرآن کا نام لے کر کے آپ کے مال کو نہ کھائے، قرآن کے نام پر جھوٹ بول کر کے، کیونکہ یہ دین کے نام پر کرتے ہیں۔ ایک واقعہ مقصد بیان کرتا ہوں، میں کاروبار کے سلسلے میں، دیکھیے باطل طریقے سے مال کھانا کیسا ہے۔ میرا معاملہ یہ تھا کہ کافی پرانی بات ہے، احمد آباد بہت جانا ہوتا ہے کاروباری سلسلے میں، تو ہمارا جن کے یہاں تعلق تھا، قیام ہوتا، ان کی والدہ اور ہماری والدہ کی وفات میں 1 ہفتے کا فرق تھا، 1 ہفتہ آگے پیچھے دونوں کی والدہ کی وفات ہوئی۔ اس کے کافی طویل مدت کے بعد، 4-6 مہینے کے بعد جب میں احمد آباد گیا تو رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ ٹہلنے کے لیے نکلے، تو وہ راستے میں مجھ سے کہنے لگے کہ حافظ صاحب، میں نے سب بچوں کی جو شادی کی ہے تو میرا طریقہ کار یہ تھا کہ میں 25-30 ہزار روپیہ جمع کرتا اور اسی میں سے تجارت کرتا، اور 3-4 مرتبہ میں وہ پیسہ لاکھ روپے کے اوپر ہو جاتا، بس بہت اچھی شادی کرتی۔ والدہ کے ٹائم بھی میں نے تقریباً 29 ہزار جمع کر کے رکھا تھا، لیکن اچانک وفات ہوئی تو بس 2-4 ہزار روپیہ بچا ہے میرے اوپر، میرے پاس۔ تو میں نے کہا کہ وفات پر اتنا خرچ، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ میری والدہ کی بھی وفات 8 دن کے فرق سے ہوئی تھی، 1000 روپے کے آس پاس میں نے اپنے ماموں کو دیا تھا، اور اس پہ سے بھی کچھ پیسہ انہوں نے لوٹایا، کفن اور قبر کھودنا اور جو تدفین میں دوسری چیزیں لگتی ہے وہ لگنے کے بعد، اس وقت اتنا ہی لگتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے نہیں نا، یہ تو تم صرف قبرستان کا بتا رہے، تیسرے روز اصل میں بکرا کاٹنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ بکرا کاٹنا ہے؟ تو بولے وہ مردے کی منڈی پھوٹتی ہے۔ تو میں نے کہا تم اپنی مردے کی منڈی پھوٹ رہی ہے تو تم بکرے کی منڈی پھوڑتے ہو؟ نہیں کرنا تھا، تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا تو بول دینا تھا مجھ کو نہیں کرنا ہے، 30واں 10واں 20واں 40واں انہوں نے سب بتایا، مجھے ضرورت نہیں تھی، اگر پیسہ نہیں تھا تو تمہارے پاس نہیں۔ بولے وہ ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا پیسہ ہو نہ ہو، امیر ہو غریب ہو، سب کے لیے۔ کہنے لگے ہاں
मैं उनको बात करते हुए एक मस्जिद में लेकर गया और अल्लाह का कलाम, जब किसी से आप गुफ्तगू कर रहे हैं और किसी को आपको दीन की दावत देना है तो बेहतर यह है कि अगर आपके पास कुरान की कोई आयत और अल्लाह के नबी की हदीस अगर है तो उसको पढ़ करके कहिए, क्योंकि अल्लाह ने इस पे एक खास असर रखा है। और कुरान जब पढ़े तो उज़बिल्लाह जोर से पढ़े, शैतान का गलबा खत्म हो जाता है। उसकी असर पजीरी आज भी वैसे ही है कुरान की और अहादीस की, तो बड़ी जल्दी असर होता है। हमारे अल्फाज में अल्लाह के नबी जवामिउल कलिम थे, कलाम इलाही, दोनों एक इंतहाई आला चीज है। खैर, हम लोग मस्जिद में दाखिल हुए, मैंने कहा जरा वजू कर लीजिए, उन्होंने वजू किया, मैं तो बावजू था अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कुरान निकाला और कहा कि अब आपसे कुछ बात करना है, आपको गुजराती आती है? कहा गुजराती तर्जुमा अहमदाबाद में था, मस्जिद में मौजूद, तो मैंने उनके हाथ में दिया, 10वें पारे की आयत निकाली। मैंने कहा आप एक बात बताइए कि आपने कभी कुर्बानी की? तो वो कहने लगे नहीं। मैंने कहा कि अभी आपने बताया सबके लिए जरूरी है, 30, 10वां, 20वां, 40वां, गरीब हो कि अमीर? बोले हाँ। मैंने कहा आपने कुर्बानी की है? तो बोले नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले इस्तिताअत नहीं है आपके साथ। अच्छा। मैंने कहा आपने हज किया है? कहने लगे नहीं। मैंने कहा क्यों? कुरान की आयत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जिसको इस्तिताअत हो वो हज करे, हर किसी पर फर्ज नहीं है। मैंने कहा आप ज़कात देते हो? कहा नहीं। मैंने कहा ज़कात 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोनी या उसका मिकदार की रुपया आपके पास साल गुजार देवे तो आपको ज़कात देना है? वो बोले हाँ। बोले ये अल्लाह का दीन है, माली इबादत जितनी भी है शर्त के साथ अगर आपकी इस्तिताअत है तो आपको करना है, नहीं तो नहीं करना है। और ये मौलवी का दीन है, इस्तिताअत हो ना हो सबको करना है, ये अल्लाह का दीन नहीं है। अल्लाह के दीन में तो मन इस्तताअ इलैहि सबीला की शर्त है, अगर आपकी ताकत नहीं है तो ज़कात दो, अगर आपकी ताकत नहीं है तो आपके यहाँ गोश्त पहुंचेगा कुर्बानी का, आपके ऊपर फर्ज नहीं। बोला ये फर्ज है। इसके बाद मैंने यही आयत निकाली कि देखो अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, इन्ना कसीरम मिनल अहबार व रुहबान लयाकुलूना अमवालन नास बिल बातिल, तुम्हारे माल पर बातिल तरीके से हमला करेंगे। बोले तुम्हारा माल ले गए, अमवाल नास बिल बातिल लियसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और उसके बाद अल्लाह के रास्ते से कैसे हटाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दीन मुकम्मल हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज बता दी। अब माँ आयशा कहती है कि कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह के नबी ने दीन में एक बात नहीं बताई तो अपने कौल में झूठा है, सही बुखारी की रिवायत, सब बता दिया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के यहाँ मय्यत हो तो अम्मा खतीजा की भी मय्यत हुई थी आपकी जिंदगी में, आपने क्या किया? ये सब किया नहीं? अगर अच्छा होता तो आप करते। सहाबा किराम के यहाँ मय्यतें भी उन्होंने किया, किसी एक ने किया? अल्लाह के नबी ने बताया। यही तो है कि अल्लाह के नबी ने कहा कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, दीन में हर नई चीज बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। यह है ही नहीं कुरान हदीस में। वो पढ़ने के बाद कुरान का जो असर होता है उन्होंने सर्फ नहीं किया, और वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम अगर तुम मुझको पहले मिल गए होते और ये बात बता दिए होते तो 1 रुपया ये मेरे से लेकर नहीं जा पाते। मैंने कहा अल्लाह ताला ने 14, मैं क्यों कह रहे आप पहले थे, अल्लाह ने 1400 साल पहले ये सब हमारे लिए लिख दिया है। गलती हमारी ये है कि हमने कुरान और हदीस देखा ही नहीं। एक छोटा सा सवाल करते कि नबी के घर जब मय्यत हुई तो क्या क्या हुआ था, वही बताओ, बस सिर्फ उतना ही करना है। अब हमारे यहाँ क्या क्या है, मय्यत के मसाइल पर अगर मैं बोलना शुरू करूं तो कई दर्शना काफी होंगे। जनाजा जैसे ही तस्वीर वो मौत का वक्त तो करीब आता है, सूरह यासीन पढ़ने बैठ जाते हैं, और ना पढ़े तो मुजरिम और लाइन लगी रहती है। अल्लाह के नबी ने कहा किसी का अगर आखिर वक्त और वो तकलीफ में है तो उसके पास जाओ, सकरात में अगर है, लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको ला इलाहा की तलकीन करो, और बार बार नहीं, क्योंकि आदमी जब तकलीफ में रहता है तो कभी भी झल्ला जाता है। अगर झल्ला कर उसने आखिर वक्तों में कुलमाए कुफ्र कह दिया, इनकार कर दिया, तो उसके मुजरिम तुम रहोगे। सुकून उसको सही नहीं दो, उसको इस्तिग़फ़ार करने के लिए करो कि अल्लाह की तरफ रुजू हो, अब उसके जनाब में जाना है, वो बड़ा रहीम और करीम है, सकरात से पहले इस्तिग़फ़ार को कबूल करेगी, उसको ये तलकीन कर। लेकिन हमारे यहाँ सूरह यासीन जैसे ही मय्यत हुई, रूह कब्ज़ हुई, आ जाते हैं कुछ लोग, ख़वातीन में तो खास तौर से ये चलता है, अजीब अजीब फतावे, खास तौर से जो इद्दत के लिए बैठती है उन ख़वातीन के ऊपर इतना जुल्म किया जाता है, और कभी उलमा से रुजू नहीं। बस जरा सा कोई 1 किताब 2 किताब पढ़ ली, जरा सा दीन का कुछ काम तालीम वगैरह करने लगे, बस जाहिलाना फतवे आम है, मसाइल उसकी वजह से खड़े हो रहे हैं। सबको सूरह यासीन दे दिया जाएगा, पढ़ो। कहाँ से लाए? मय्यत घर में रखी हुई है, तिलावत कहाँ से लाए? तिलावत मायूब चीज नहीं है,
لیکن اگر آپ سجدے میں قرآن لے کر پڑھنے لگیں گے اور قاعدے میں امام صاحب ایک وقت تو کرے تو اس مسجد میں نماز دوبارہ نہیں پڑھانے دیں گے، سارے ٹرسٹیان کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اپنے گھروں میں کر رہے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، وہاں دین سے کھلواڑ ہو جائے. یہاں پر ذرا سا آگے پیچھے معاملہ نہیں چلتا ہے. کبھی سوچا نہیں، تدبر نہیں کیا آپ نے. یہ ایک چیز ہوئی. اب اس کے بعد میت جب لے کر چلتے ہیں تو اسی وقت گھر کے ہی اندر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر شوہر ہے تو اس کا وفات ہوئی ہے تو بیوی کو کہہ دیا جاتا ہے محرم نہیں ہے، رشتہ ختم ہو گیا، اس کا چہرہ نہیں دیکھنے دیتے. عجیب جہالت. اگر رشتہ ختم ہو گیا تو پھر کس کی عدت گزارے گی وہ، کس کا ترکہ ملے گا اس کو. اور اس کے علاوہ یہ اپنے گھر سے نکالا ہے، آپ لوگوں نے اپنے گھر سے نکالا ہے. میں نے کہا نا جہالت. گھر سے کیسے؟ حضرت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی دلیل، حضرت عائشہ کے سر میں شدید درد ہو، آپ کہتی ہے ہائے میرا سر، ہائے میرا سر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ تجھ کو کیا، اگر تیری وفات ہوئی تو میں تجھ کو غسل دوں گا، میں تجھ کو کفن دوں گا، میں تجھے قبر میں اتاروں گا، میں تیری جنازے کی نماز. کائنات کا امام اپنی بی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کوئی بات کہا سکتے ہیں اپنی زبان پر غلط؟ نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، آپ کی اہلیہ نے، آپ کی بیوی نے آپ کو غسل دیا، آپ کو نہلایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو، اپنی بیوی کو نہلایا. دونوں مثالیں، بیوی نے شوہر کو، ابو بکر کی بیوی نے اپنے شوہر کو، اور حضرت علی نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو غسل دیا. یہ بھی ایک چیز ہے. اور آگے بڑھ کے جب جنازہ لے کر چلے تو اب ہر شخص جب کاندھے پر لیتا ہے تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ. یہ کہاں سے لائے، یہ کہاں سے لے کر آ گئے کہ ہر شخص اب کلمہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے؟ اگر کوئی وقت کی کوئی دعا ہے تو یہ نبی بتائیں گے کہ ہم لوگ نکال لیں گے دعائیں. ایسے بے شمار مسائل ہیں جس میں لوگ زحمت ہی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے کیا رہبری اور رہنمائی کی ہے. اپنا دماغ اور عقل استعمال کرتے ہیں. شریعت نقل کی بنیاد پر ہے، عقل اور دماغ اور شخصیت پرستی کی بنیاد پر نہیں ہے.